Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. نادى لي مظهر العجائب تجده اور اللقا في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں, کیا میں زہرا کا سایہ نہیں ہوں, کیا میں زہرا کا سایہ نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. میرے نانا نبی, میری ماں سیدہ, میرا بابا علی, میرا بھائی حسن, ہمیں ہے پنجتن, ہمیں ہے پنجتن. میری کیا ہے خطا, میری کیا ہے خطا, میری کیا ہے خطا, میری کیا ہے خطا. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں, کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں, کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے. وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے. کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں, کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں, کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. چکیاں پیس کر ماں نے پالا, مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا. چکیاں پیس کر ماں نے پالا, مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا. اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں, اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں, اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. کملی والے کے لب چومتا تھا, کتنا پیارا میرا بچپنا تھا. کملی والے کے لب چومتا تھا, کتنا پیارا میرا بچپنا تھا. کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں, کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں, کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. میں جو پانی کبھی مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا. میں جو پانی کبھی
کبھی مانگتا تھا، کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، پاس اصغر کے جاتا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، میں جو چاہوں برس جائے بادل، خوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل، میں جو چاہوں برس جائے بادل، خوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں۔ آپ سب درود شریف پڑھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل اور قدیر اور مبارک ترین پیغمبر میں سے ایک ہے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا کتب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پہ پہلے کے لیے معصوم فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے ساحلی دیواروں کے تک توحید کی دعوت عام کی، پھر اپنے مشن کے تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام اور فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرق اردن میں اپنے بھیجتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 کا مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبا و اجداد عرب کے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گیا تھا، وہاں آپ کی اولاد ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ترک تھا لیکن عزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدائش کے وقت عزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ عزر کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام نحور اور دوسرے کا نام ہرن تھا۔ ہرن کا انتقال عزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہرن کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے اپنے بابا کے انتقال کے بعد اپنی زندگی پیشوا تر حصے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عزر کے پیشے بت پرستی اور بت فرمائش تھا۔ بابل پر نمرود کی حکمرانی، بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، مبارک، خادبار اور بت پرستی حکمران تھا۔ کہتے ہیں سرپرست تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بے روز طاقت ارایہ سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر اس کی ایک بڑی روشنی اور خوبصورت ستارہ نمرود ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کے آسمان پر چمکتے چاند، لاکھوں ستارے کی روشنی دکھ نہیں رہی تھی۔ صبح ہوئی تو نمرود کے شہر کے تمام بڑے خانوں اور جنیموں کے دربار میں طلب کر کے اپنے خواب سنایا اور تذکیر مانگی۔ نجمیوں نے تقریب بتایا کہ اس شہر میں
ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خاندان مقبول کے ایک خدا اور اس کے دین کا پرچہ کرے گا۔ نجمیوں کے کسی ایک خبر کے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل شروع کر دیا گیا اور بابل نے سرزمین کے بچوں کو خون سے سرخرو کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ابھی بادشاہ نے فرمایا کہ بچوں کے کچھ وقت ہی گزرے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وقت قریب آیا۔ عزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ نے اپنے غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ گھر واپس آ گئے۔ والدہ باقی ادگائے کی چھپتے چھپتے غار میں جاتے اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتے۔ عرض کے بعد آپ بڑے ہونے لگے تو والدین گھر لے آئے۔ عرض کی بھوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچے سے ہی سر تقسیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور اپنے ان کے حال سے واقف کیا تھا۔ سورہ الانبیاء 51۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بت پرستی اور ان کو پوچھتے دیکھتے تھے تو انہوں نے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والدین نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، یہ کیسا خدا ہے جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تلاش کر رہے ہو؟ ان کا ایک دن والد نے انہیں ایک ٹکڑے میں بہت سی بت رکھ کر دکھائی۔ انہوں نے بازار جا کر بیچا۔ والد کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے اس ٹکڑے لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع سے بچائیں گا، نقصان سے بچائیں گا۔ لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے خدا کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کو تعجب سے سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کرنے لگے تو آزار نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ معبود حقیقی جستجو اور انتظام کائنات پر غور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد واحد عقل اسلامی عطا فرمایا تھا۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ترشت پتھر کے ٹکڑے ہمارے بت کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے تھے۔ پھر باری اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی حاجتوں دیکھنے لگے تاج وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جب رات نے ان کو پرندہ تھرکی سے ڈھک لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے، مجھے غائب ہو جانے والے تو ناپسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بطول کہ اگر میرے پروردگار مجھے سیدھی راستہ نہیں دکھائیں گے تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹکے راہ پر ہے۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ آسمان پر چمک رہا ہے تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگوں
جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتا اور کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے اس سب کو پیدا کیا جو کل کائنات کے مالک اور خالق ہے. میں ان سب سے ایک سوچ میں ہوں کہ اپنی ذات کو اس طرح مشتبہ کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اپنے مشرقوں میں سے نہیں ہوا. سورہ انعام 75 سے 79 تک. والد سے منتظر. خدا نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد کی توحید کی دعوت دی. اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظر ہوا اس قرآن پاک کی سورہ کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے. اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا کچھ کام کر سکتے ہیں. اب مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو آپ میرے ساتھ ہو جائے. میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا. اے میرے ابا شیطان کو کیوں پوچھتے ہو؟ بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پڑے تو آپ شیطان کے ساتھ نہ ہو جائے. سورہ مریم 52 سے 55. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح مخلوص و خاطر رکھتے ہوئے نہایت ہی محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا. لیکن مشرق باپ نے اس نرمی اور پیار کا جواب نہایت ہی سختی سے بیٹے سے کہا تو اگر میرے معبود کے مخالف کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی پیش آؤں گا. قرآن کریم میں عرض نے کہا ہے اے ابراہیم کیا تو میرے معبود سے برگزشت ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے بہت برا عذاب کر دوں گا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے. سورہ مریم. مشرق کی عید اور بتوں کی تباہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی. لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑی عبادت خانے میں رہ کے بتوں کو مشورہ کر سکے. چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا. پھر سبائے روایت میں کے آ کے طرح طریقے سے کھانا سجائے. ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے. اس کھانے کا فراق ہو کے لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلاڑی لے کے بت کھانے میں داخل ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چپتے چپتے اس بتوں کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے تم کہتے کیوں نہیں؟ تم کیا ہوں گے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے خود ہی ہاتھ پہ جو بھی بتیں تو لوگوں کو مار توڑ شروع کر دی. سورہ صفا. جب تمام بت ٹوٹ گئے تو آپ نے کلاڑی پر بت کے کندھے پر مار دیا اور گھر واپس آ گئے. جب شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بت کے پاس پہنچے تو دیکھے لیکن وہاں کوئی بت کا منظر کچھ الگ ہی تھا. سب بت کو دیکھے وہاں سب ٹوٹے پڑے ہیں. یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے. ان میں بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہوگا. قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے. اس میں ابراہیم کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
بلایا گیا۔ جب آپ آئے تو مشرکوں نے کہا اے ابراہیم معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے بت ہیں نا، بڑے بت ہوں گے، اگر وہ بولتے ہو تو انہی سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل پر غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک ہم ہی ظلم ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ ہی نہ دے سکے اور نہ نقصان؟ تو ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ الانبیاء۔ بے خاطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق، بت کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کے قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور ابدناک سزا دی جائے کہ کسی کو بت کے احترام کی ہمت پتہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر حکم کہ قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے لکڑیاں جمع کرنے شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رہ گیا تو اس سے منقطع ہو کے کام ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا بان دو منگایا گیا۔ خندق کے باہر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر اس منتجبیوں نے گئے جس کے ذرائع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ بخاری شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ابن جبیر سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کا عمل میں کہا رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آپ کو حکم فرما دیا۔ قصیص الانبیاء ابن کثیر آپ گل و گل ذرا ابن کی قرآن کریم میں ارشاد باری اللہ نے ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو جائے۔ سورہ الانبیاء مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جن طریقے سے پیشانی پہ پسینہ پوچھے جا رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کوئی کلامات میں سب سے اچھا کلامات وہ ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو آنکھ کے اندر دیکھ کر کہا تھا اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت محرین ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں میں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی ہے کہ میری پوری زندگی اسی طرح ہو جائے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر آگ پر چھپکلی کا پھونکنا حضرت ام شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ بخاری مسلم ابن ماج ملس احمد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آنکھ کو پھونک مار رہی تھی۔ روایت کہتے ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسے مارتی تھی۔ آپ سب ملکت الانبیاء زوجہ سیدنا المرسلین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرور کائنات
فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رفقت حیات ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں مناقب کے بے شمار ہے، لیکن نامیاں فلسفہ یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کے ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والے تھے. سیدنا الانبیاء محبوب میں کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی توفیق کے ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر پھر پورے نصرات فرماتے تھے. تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کی جاتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی جو جوزہ فرمایا کر دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قبل کا آباز بن گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن اکرام فرماتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دور ہو جائے. رب عز و جل کا سلام صحیح مسلمان میں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالانہ یا کھانا ایک برتن لے آئی ہے. جب وہ لے کر آئے تو ان نے کہے، رب اور میرے طرف سے سلام کہہ دینا، اور جنت میں انہیں موتی کا ایک محل کی بشارت دی جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی. صحیح بخاری. جنت میں کسب کے بے شمار وجہ سے امام ابن کثیر نے امام ساحلی کے حوالے سے کہا، ان کو جنت میں کسب یعنی حوالدار موتی کے محل کے بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لا گئی اور شوہر و شبقت سے پاک مکان کی، اس لیے وہ خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی، کبھی آپ کے ساتھ شور و گل نہ کیا، آپ کے ساتھ ایسا لسانی پیش نہ آتے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فاحت کی ایک اجلک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان اللہ صلی اللہ علیہ جبریل السلام و علیکہ و رحمت اللہ وبرکاتہ السنتی الکبریاء. یہ روایت میں اب کی فصاحت کے فہوم دانش پر لا کرتی تھی کہ کیونکہ آپ نے اللہ کے عز و جل کے سلام کا جواب اس کے حمید بیان کیا. پھر جبریل اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا. فتح الباری بابا توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت الحدیث. جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے. ان چار خاتون میں بھی ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا، جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات شہزادیہ موجود صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط نیچے کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین نے عرض کیا، اللہ و رسول عالم یعنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. فرماتے جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہے، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، عیسیٰ بنت مریم، فرعون کی بیوی، مریم ابن عمر. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھے. امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارت میں نماز پڑھی. علی حضرت امام احمد رضا خانہ بریلوی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پر اول باری جس وقت وہی طرح کے نبوت کریم ظاہر ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تعلیم جبریل امین نماز پڑھے اور اس دن
تعلیم خاتون اول نے بے تعلیم اقدس نماز پڑھی. ایک اور روایت میں حضرت ابو رفاع سے مروی ہے جو نور مسجد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی اور حضرت علی منگل کو نماز پڑھے. حضرت عائشہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشک کی وجہ سے حضرت عائشہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنا غیرت نہ کیا جتنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کی. حالانکہ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ذکر فرماتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کا احترام فرمایا کرتے تھے. کوئی بھی شے جب آپ کی خدمت اقدس میں پیش آئے تو فرماتے تھے فلاں عورت کے پاس جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اس فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ خدیجہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ بکری ذبح فرمانے پر اس کے اعضاء کاٹتے پر وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے تھے. حضرت عائشہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی دیتی تھی گویا حضرت خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے تھے اور ان سے میری اولاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اہلہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لائے اور اجازت طلب کی. ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ملتی تھی تو اس نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کر دیا گیا. آپ نے حجرے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں 25 سال گزر گئے. اس ساری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری شادی نہیں کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کو ناپسند ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مشکل ہر رشتے کے اکرام فرمایا تھے. اس کا اندازہ اس کے واقعے سے لگایا جس نے بھی کہ ایک بار رسول اللہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اقدس سالی کے مشیوں کے حال کے ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بکری 1 اونٹ تحفہ پیش کیا. عرش جس تسلیم نازی ہوئی اس اسرے سلامت پہ لاکھوں سلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی وہ یوں حوصلہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت پر عمل کرتے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سب درود شریف پڑھیں. ایک دفعہ ایک جمادی الاخیر مکے میں حضرت خولید اور ان کی زوجہ کو اللہ نے حضرت بی بی خدیجہ ام المومنین کر ظہور کیا اور عرب میں اونچی حیثیت کے مالک تھے. عرب میں ہر شخص آپ کے خاندان کو عزت پر احترام کی نگاہوں سے دیکھتا تھا. آپ کی پرورش مکے میں ہوا کرتی تھی. آپ پہلی عورت ہے جس کو ملکۃ الکبریٰ کا لقب ملا. آپ نہایت ہی ثقیل
रहम दिल और गरीबों से प्यार करने वाली थी। यतीमों पे मेहरबानी करना आपकी फितरत में शामिल था। अमन व फील तकरीबन 20 साल बाद जंग छिड़ गई जिसमें आपके बाबा शहीद हो गए और सारी तिजारत की जिम्मेदारी आपके सर पर गई। जैसे कि अरब में औरतों का तिजारत करना उस वक्त में बहुत मुश्किल था, तो आपने अपने रिश्तेदारों के तवज्जो से ये काम अंजाम देते रहे। फिर थोड़ा सा वक्त गुजर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्दीकी तरह अमानत सिमत पूरे अरब में फैलती रही। जब इस बात का इल्म खदीजातुल कुबरा को हुआ तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भिजवाया कि आपसे बढ़कर अमीन इस जमीन पर कोई नहीं है। आप आए और तिजारत के मामला सुलझाने में मेरी मदद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत से बाहर कदम लेके बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन के घर चले गए और अल्लाह के करम से आपको दुगना ज्यादा फायदा पहुंचने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मुल्कों में जाते, उनका सामान लेके और ईमानदारी से आके उसका हिसाब देते। तिजारत के तकरीबन 2 महीने बाद 25 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, तो अल्लाह के महबूब उस पैगाम को लेके आपने सोचा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपसे मशवरा करके करे। मैं 596 में हजरत हमजा, हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीबी खदीजा तुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बीबी खदीजा से करवाया। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ, अल्लाह के करम से आपके महबूब को एक बेटी अता हुई जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम औरतों पे सरदारनी करार कर दिया। अल्लाह फातिमा के नवाज दिया, यानी दोजख की आग से बचाने वाले। ये उस दोजख में ये उस दौर में रिवायत थी कि बच्चे पैदा होता है तो दाई को दी जाती है, दूध पिलाने दी जाती है। लेकिन बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें एक भी लम्हे के लिए अपनी बेटी को दूर नहीं करते थे। बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन ने अपना दूध पिलाया और आपके साथ ही रहा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में अल्लाह की इबादत के लिए जाते तो घर में फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सारा दिन अपने बाबा को याद करते और कहते रहते, बार बार अपनी वालिदा से पूछते रहते कि बाबा कब आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार का ये आलम था कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब भी आते तो आप अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। बीबी खदीजा पूछते, ए अल्लाह के महबूब, वो तो आपकी बेटी है, उनके एहतराम के लिए क्यों खड़े होते हो। आपने फरमाया कि फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा ज़ुब, मेरा टुकड़ा है, और आपकी नस्ल से अल्लाह मेरे दीन को फना वाली बख्शे और मेरी नस्ल को कयाम रखे। बीबी खदीजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके गारे हीरा की तरफ जाते तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहते कि माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी और अपने बाबा के साथ बैठ के अपने अल्लाह की इबादत करूंगी। बीबी खदीजा कहते कि ऐ फातिमा, तुम अभी बहुत छोटी हो और पहाड़ बहुत ऊंचा है। बस आपकी बेटी 5 साल तक पहुंची तो अल्लाह ने अपने महबूब को पहली वही नाजिल कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही जब नाजिल होते आप घर आके तशकीरा करते और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा को वो अल्फाज जो अल्लाह के हुक्म से लेते वो याद करते और उस वक्त के जो बच्चे रहते उनको फरीक से याद सुनाते रहते। बस जब अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मेरे महबूब बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये ऐलान हक सुना था। अरब के सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए सिवाय कुछ के। आपके खानदान की तौहीन करने लगे और आपको माज़ल्ला पत्थर मारने लगे, जैसा कि आपकी ज़ौजा मलिकतुल कुबरा वहाब थी, वो सब की
وہ سب کی عزت کرتے تھے. آپ کے پاس بہت ساری دولت تھی اور سارا کے سارا عرب آپ کا مقروض تھا جو آپ سے قرض لے کے تجارت کرتا تھا. تو آپ نے کہا جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گا آپ اس کا قرضہ معاف کر دیں گے. کافی لوگ نے اس لیے اسلام قبول کیا تاکہ ان کا قرضہ معاف ہو سکے, تاکہ بی بی کی پوری دولت ختم ہو گئی. لیکن عرب کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جاتے تو آپ کو معاذ اللہ پتھر مارتے. حضرت ابو طالب نے حضرت مولا علی کو فرض کر لیا کہ جہاں جہاں محمد جائے تم ان کے ساتھ جاؤ گے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو تم ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دو گے, کیونکہ جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے. تو بچپن سے امام علی آپ کے محافظ بن کے چلنے لگ گئے تھے اور وہاں سے وہی جگہ سے بغض علی کا آغاز ہو چکا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیتے, کہ اگر علی کا بابا ابو طالب نہ ہوتا معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیتے. جب بھی رات ہوتی یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسول اللہ کو مختلف جگہوں پہ سلایا کرتے تھے. کبھی ان کے حجرے میں, کبھی اپنے بیٹے علی, اپنے بیٹے طالب, اپنے بیٹے عقیل, اپنے بیٹے جعفر کو سلایا کرتے تھے. مر جائے تو میرے بیٹے مر جائے لیکن اللہ کے رسول کو خروج بھی نہ آئے. بس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے لیے زمانے کا بغض دیکھتی رہی اور وقت گزرتا رہا, یہاں تک کہ اس وقت امیر عاشق کے ان کے بیٹے فضل کے کیا بات ابو طالب اور ان کے خاندان جو محمد کے ساتھ دیتا ہے ان سے نہ کوئی رشتہ رکھے گا, جو کوئی ان کو نہ کھانا دے گا نہ ان سے کوئی کھانا لے گا. پورا کے پورا عرب ان کا دشمن ہو گیا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ چھوٹے سے خاندان کو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی ابن ابو طالب, بی بی خدیجہ, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, آپ کا سارا فرزند, ان تمام کو لے کے شاہب ابو طالب میں آ گئے. شاہب ابو طالب اسے کہتے ہیں پہاڑی کے غار کے حصے کو. یہاں جگہ وہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جس جگہ سے 3 پہاڑی جا ملتی ہے. اگر کوئی بھی محمد پہ حملہ کرے تو سب سے پہلے ابو طالب کے خاندان اپنی جان محمد پہ قربان کر دے. وہ دور آپ کے خاندان کے لیے بڑا مخلص سب تھا. وہ دور جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا. بس بچے بھوک سے رونے لگے, کبھی گھاس کھاتے, کبھی درخت کے پتے کھاتے. کسی دن تھوڑا سا اناج ملتا تو سب مل بانٹ کے کھاتے. روز سب فاقے رکھتے لیکن پھر بھی اللہ کا پیغام بلند رہا. 3 سال شاہب ابو طالب میں گزار دیا. ایک رات بھوک سے ہر روز رات بچوں کی بھوک کی آواز گونجتی جاتی لیکن کوئی بھی ابو طالب علیہ السلام اللہ کے محبوب کے خاندان کو کچھ نہ دیتا. جب بھوک سے بڑوں کا حوصلہ پست ہو جاتا تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سب کے پاس جاتے اور کہتے میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, میں اللہ کے لیے بھوکی رہ سکتی ہوں, خوش ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے میرا رب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایمان دیکھتے تھے تو سب کا سب ایمان جگ جاتا تھا. ایک دن مطالب شاہب ابو طالب میں سبھی لوگ آئے, کہنے لگے محمد تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو نا, کوئی ایسی چیز بتاؤ اگر وہ صحیح ہو تو ہم سارے کے سارے تم پر ایمان اکٹھا لا دیں گے اور تمہارے پہ سے ساری سرحدیں ہٹا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مودک لکھا تھا نا جاؤ اس کو دیکھو, اس کو دیمک نے کھا لیا ہے, صرف اور صرف اللہ کا نام ہی باقی ہے. حضرت ابو طالب اور تمام خالی لوگ سردار صندوق کھول کے دیکھتے ہیں تو واقعی طاہر کو پورا دیمک نے کھا لیا تھا.
اور اللہ کا نام ہی باقی تھا. اس میں سے کچھ ایمان لے کر آ گئے, لیکن اللہ کے رسول نے, ایک تھے وہاں کچھ لوگ تھے, ابو جہل اور ابو لہب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ جادو ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے ساری سرحدوں کا قانون ہٹا دیا گیا اور آپ پھر سے اپنے خاندان کو لے کے سب کے ساتھ رہنے لگے. بس شہید ابو طالب کے ختم ہونے کے 6 مہینے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے. ابھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے لیے لوگوں کے تانے سنتی رہتی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے بعد 3 دن بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ اللہ کے محبوب کی زوجہ مسلسل بھوکا برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے. اللہ کے محبوب نے اس سال کو دکھ کا سال گلار کر دیا تھا. آپ سب درود شریف پڑھیں. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزل کی بعد تیسری منزل پر قیام کیا, اور جب پھر سے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے بھائی سے فرمانے لگے اے عباس, یہاں سے ہمیں جتنا پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا. غازی عباس نے اپنے دست ادب کو چھوڑ کے عرض کرنے لگے اے میرے آقا, آگے منزل قریب ہے, ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو 4 گنا زیادہ پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس, تھوڑے ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی. جناب عباس امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے. تو کچھ ہی دیر میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا فلاں سمت کی طرف دیکھو, کوئی آ تو نہیں رہا؟ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا اے میرے آقا, شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ فوج یزید ہے, ان کے نیزے ہیں, گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں. بس فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ فوج یزید کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس, جو پانی میں نے تمہیں ذخیرہ کرنے دیا تھا وہ اس لشکر کو پلا دو. غازی عباس نے یزیدوں کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچ جاتا تھا ان کے جانوروں کو پلا دیا. اس یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا, اس کا نام حور تھا. اتنے میں نماز کا وقت ہوا. امام حسین علیہ السلام پیغام پہنچائے کہ فوج یزید کے سالار سے پوچھو نواسہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے نماز پڑھے گا. جیسے ہی پیغام حور تک پہنچا تو وہ کہنے لگا کیسا ہو سکتا ہے نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے. وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی. تو فوج یزید نے بھی نماز امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھنی شروع کر لی. بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزید کی فوج کے سالار حور آگے بڑھ کر کہنے لگا اے حسین, مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ کو بیعت کروانے کا حکم دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا, انہیں فرمایا کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے. اے حور, تیری نماز تیرے سجدے سے وعدہ ہے کہ تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. پوچھ اپنے ضمیر سے کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے, اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے. وہ نظریں جھکانے لگا. اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ لیا. امام حسین علیہ السلام نظریں اٹھا کے فرماتے ہیں اے حور, کیا چاہتے ہو؟
تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ حور پھر سے نظریں جھکانے لگا اور کہنے لگا، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی نہ ہوتی نا تو میں کچھ کہتا۔ حسین نے حور کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں اہل بیت رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ نے فرمانے لگے، اے حور میرے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پر خود ہی رک جائیں گے۔ حور کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کچھ کہہ سکے، اور یوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے گئے۔ ایک جگہ آ کے رک گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا۔ جناب عباس سے فرمایا، عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہ زمین نینوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا اکیلا فرمانے لگا، یہ قافلے کو کہو یہاں سے چلے جائے، کیونکہ یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمائے، اس زمین کے مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ کو جو زمین سے تعلق رکھتے تھے وہ آنے لگے۔ پھر ابن سعد کے لوگ سے 7,000 درہم دے کے اس زمین کو خرید لیا، اور جناب عباس سے فرمایا، عباس خیمے نشم کرو، یہاں فوج کا سالار حور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے۔ یہ بات یزید تک پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہماری فوج کا سالار حور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ادب سے چل رہا ہے، کیسے حسین کو قتل کرے گا؟ تو اس نے شمر لعنتی سے کہا، جاؤ ہزاروں کی فوج میں حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حور کو اپنے عہدے سے ہٹا دو، اور مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ نے لکھا ہے، اس وقت فوج یزید آتی ہے تو حکم مناسب کیا جاتا ہے کہ اہل رسول کے خیمے یہاں سے ہٹائے جائے۔ غازی عباس کو جلال دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس صبر کرو، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت کو دیکھی ہے، اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھیں گی۔ نہر فراق سے خیمے ہٹا دیے گئے، اور 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی 7 محرم سے 8 محرم سے 9 محرم تک حضرت حور نے دیکھا کہ سب سے پہلے نبی کے نواسے کا رستہ میں نے روکا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کی بیٹی کو؟ جب روز محشر میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو حسین کے قاتلوں میں میرا بھی نام ہوگا۔ اور جناب حور اپنے خیمے میں جو سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے معصوم بچے کی ہائے پیاس الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جناب حور سر پیٹتے ہیں اور چیخ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ دو اور مجھے میرے آقا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کے چلو۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے جناب حور فرماتے ہیں، اے نواسہ رسول، اس غلام کو معاف کرنا، میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کرنا، آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جناب حور کو دیکھ کے فرماتے ہیں، اے حور، رہی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے، تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی صفات کو پانے چلا گیا۔ اے حور چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جناب حور رو کے کہتے ہیں، میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حور کو اجازت ملی، آپ کے بیٹے آئے، میرے بابا یہ مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرے بابا میرے سامنے شہید ہو جائے، پہلے اجازت مجھے دی جائے کہ میں میدان میں جاؤں۔
جیسے ہی جناب حور کے بیٹے کو اجازت ملی آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا۔ فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگے کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ چھوٹا سا بچہ کیوں مرنے کے لیے آ گیا ہے؟ حور کے بیٹے نے کہا اے بدقسمت، تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی صفات کے۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے اور یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روز محشر کو دیکھو، اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت ہوگی۔ بس یزید کی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر تک جناب حور کا شہزادہ لڑتے رہا۔ جب زخموں کی تام نہ لے سکے، زمین کربلا کی راہ میں جناب حور اپنے بیٹوں کو دیکھنے میدان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی بیٹے کی لاش کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام حور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے پیار کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حور، اولاد کا زخم دنیا میں سب میں بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے۔ اے حور تو فکر نہ کر، حور تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ بس جناب حور ابھی میدان میں آ کے شیر کی طرح کہنے لگے اے ظالمو، دیکھو تمہاری فوج کے سالار تھا میں، لیکن میرا زمین مجھ سے جھنجھوڑ کے کہنے لگا یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میرے حسین کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ اے لوگوں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اے لوگوں ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، کیوں اپنے مقدر میں دوزخ لکھتے ہو؟ کیوں لکھتے ہو؟ خدا کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں شمر عمر بن سعد سے کہنے لگا کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، جاؤ حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حور علیہ السلام کو گھیر لیا اور شیر کی طرح فوج یزید کو فنار جہنم کرتے رہے۔ پھر فوج یزید نے تیروں کی برسات جناب حور پر کر دی۔ یہ 250 کا لشکر اکٹھا ہو کے جناب حور پر ٹوٹ پڑا۔ بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا اور دوسری طرف فوج یزید کا حملہ تھا۔ جناب حور زمین کربلا میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حور کے لاشے کو پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب حور کے گردن سے خون بہ رہا ہے۔ آپ رومال نکالے اور فرماتے ہیں اے حور، یہ رومال میری ماں فاطمہ الزہرا کا رومال ہے۔ اور جیسے ہی حور کے زخم پر یہ رومال فاطمہ کو باندھا، جناب حور چیخ اٹھے اور کہنے لگے اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ جناب حور اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو اپنا آخری سلام کرتے ہیں، اور یوں جناب حور دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ سلام وہ جناب حور پر جو یزید کی دولت طاقت کو چھوڑ کے امام حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی، جنت تک آ پہنچا۔